افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 اور 154 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ آپ ان پر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل کریں۔ پس اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ یہ کر چکے اور کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھلا دیں، سو ان پر بجلی آ پڑی ان کے گناہ کے باعث۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا بعد اس کے کہ انہیں بہت کچھ نشانیاں پہنچ چکی تھیں۔ پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا، اور ہم نے ان پر پہاڑ معلق کر دیا قرار لینے کے لیے، اور ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو ہفتے کے دن کے بارے میں، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا آیت نمبر 153 میں کہ یہود کے کچھ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تورات نازل کی گئی تھی لکھی لکھائی صورت میں، اسی طرح آپ ہمارے پاس آسمان سے کوئی کتاب لے آئیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسری بات آیت میں جو فرمائی گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بڑی بات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے سرداروں کا یہ مطالبہ کرنا کہ آسمان سے کتاب ایک نازل ہو تو ہم ایمان لائیں گے، دراصل یہ مطالبہ ایمان لانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ از راہ مذاق نعوذ باللہ تھا یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا تھا، جو آیت میں یہ فرما دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ اس سے بڑی بات انہوں نے کی تھی۔
قرآن مجید چونکہ آیت با آیت الگ الگ نازل ہوا، بخلاف دوسری کتابوں کے، کہ دوسری جو آسمانی کتابیں تھیں تین، تورات، زبور اور انجیل، یہ سب بیک وقت لکھی لکھائی صورت میں یعنی کتاب کی شکل میں نازل ہو گئی تھی۔ قرآن مجید کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا، بلکہ آیت با آیت نازل ہوا، کبھی کوئی صورت، کبھی کچھ آیات، کبھی کئی آیات، کبھی ایک آیت۔ وقت کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو تدریجاً نازل فرمایا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کتاب تو اس طرح نازل ہو رہی ہے، تو مطالبہ کر دیا کہ اس طرح آپ ہمیں ایک پوری کتاب جس طرح تورات تھی اس طرح آپ دکھائیں۔ دوسری بات جو سورہ بقرہ میں بھی فرمائی گئی کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا اور یہ گستاخی کی تھی کہ اللہ آسمان دنیا سے نیچے آئے اور ہمیں کہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرا پیغمبر ہے، تب ہم ان پر ایمان لائیں گے، تب ہم ان کی شریعت کو قبول کریں گے۔ تو اس گستاخانہ بات کے جواب میں اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا اور فرمایا کہ ان پر بجلی ان کے اس گستاخی اور گناہ کے باعث ڈالی گئی اور یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر بعد میں انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور ان کے لیے کتاب اور شریعت لینے کے لیے، تو پیچھے انہوں نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، باوجود اس کے کہ یہ توحید پر قائم ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد، لیکن پھر بچھڑے کی عبادت میں، اس کی پوجا میں لگ گئے کہ اللہ نے ان کو پر بہت سی اپنی نشانیاں بھی واضح کر دی تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ان پر پہاڑ کو معلق کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر اس شریعت کو مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ پہاڑ کے نیچے کچل دیے جاؤ گے۔ تو کرتے کیا، مرتے کیا نہ کرتے والی بات، کہ انہوں نے پھر اس کو قبول کر لیا، لیکن پھر اپنے عہد معاہدے سے پھر گئے۔ پھر ایک شہر میں داخل ہونے کے لیے انہیں کہا گیا تو ان کو طریقہ بتایا گیا کہ نہایت تعظیم کے ساتھ اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے وہاں داخل ہوں اور حد سے آگے نہ بڑھیں، زیادتی نہ کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم نے ہفتے کا دن بھی ان کے لیے ایک مقدس بنا دیا تھا اور اس میں بھی ان سے ایک عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ تو بہت ساری چیزیں یہود کی طرف سے آیت کے اندر فرمائی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت اس سے یہ تسلی دینا مقصود تھا کہ اس سے پہلے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی اس کے اندر مقصود تھی، اور پھر وہ جو قرآن مجید کے مخاطب اس وقت کے یہود تھے، ان کو یہ بتانا تھا کہ تمہارے بڑے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے آئے، اور جو تم جو کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور ان کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، تو ان کی شریعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاتم النبیین آنا موجود ہے، تو پھر تم اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لینا ہی دراصل تمہاری شریعت کی مطابق ہے، اور اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کو قبول نہیں کیا تو پھر تم نے اپنی شریعت کو بھی رد کر دیا، اور پھر تم اس طرح کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم موحد ہو، توحید پر قائم رہنے والے ہو اور اہل کتاب ہو اور اہل شریعت ہو، تو پھر ساری تمہارے یہ دعوے اور یہ باتیں رد ہو جاتی ہیں اور وہ جھوٹ ثابت ہوتی ہیں جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت کا انکار کر دیتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ آپ ان کی باتوں سے دل میں رنجیدہ خاطر نہ ہوں، یہ یہود اسی طرح کرتے آئے ہیں اور اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔